الحمد لله الذي وكفى وسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. پچھلے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی علم غیب نہ جاننے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اللہ کی ذات و واحد ذات ہے جو عالم الغیب ہے، تمام چیزوں کا علم ہے، ہر ایک غیبی امور کو جاننے والا، ہر ایک چیز پر قادر مطلق ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جس کو غیب کا علم ہو، ما کان یکون کا علم ہو. جو بھی ہے وہ تمام چیزوں کا علم ہو. صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ایسی ذات ہے جس کے پاس ہر ایک چیز کا علم ہے. اسی طریقے سے غیب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے غیب کا علم دیا تھا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر غیب کو اپنے لیے خاص کر رکھا ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی یہ کہلوا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غیب کا علم نہیں دیا تھا، آپ کو غیب کے متعلق نہیں بتایا گیا تھا، بلکہ چند مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص چیزوں کے غیبی امور کا علم عطا کر دیا تھا. وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے امور کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا جو غیب پر دلالت کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے غیب کا علم نہیں دیا گیا تھا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے: قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ عندي خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں عالم الغیب بھی نہیں ہوں، ولا اقول لكم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. انی اتبع الا ما یوحى، میں اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری جانب وحی کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبانی کہہ رہے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، مجھے دنیا و جہان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانہ مجھے نہیں عطا کیا گیا ہے، میرے پاس خزانے نہیں ہیں، میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، بلکہ میں وہی عمل کرتا ہوں و اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں الا ما یوحى، جو میری جانب وحی کی گئی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جاتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مکلف ہوتے ہیں، اسی کی اتباع کرتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے. اسی طریقے سے دوسرے آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: قل لا املک لنفس نفعا ولا ضر الا ما شاء اللہ، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے بھی کسی چیز کے کسی بھی نفع کا مالک نہیں ہوں، ولا ضر، اور نہ ہی نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، لیکن جو اللہ تبارک و تعالی چاہے. جو اللہ تبارک و تعالی مجھے بھلائی پہنچانا چاہے، جو اللہ تبارک و تعالی مجھے نقصان پہنچانا چاہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس کا مالک ہے، اور اتنا ہی مجھے بھلائی اور نقصان پہنچ سکتا ہے جو اللہ تعالی چاہے. اس کے علاوہ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں عالم الغیب ہوتا، میں غیب اور پوشیدہ چیزوں کے بارے میں جاننے والا، میں اس کا علم رکھنے والا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت سے خیر کو تلاش کر لیتا، میں بہت سے خیر کو، بہت سی اچھائی اور بھلائی کو حاصل کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا، میرے پاس کوئی بھی کبھی برائی نہیں آتی. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، لیکن میں ڈرانے والا، بشارت دینے والا، ایمان لانے والے
قوم کے لیے بشارت دینے والا ہوں۔ ان دونوں آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کہلوا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا تھا، نہ بلکہ غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیها الیک، جو ہم آپ کی جانب وحی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ کی جانب وحی کی جا رہی ہے، ولا قوم ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اس سے پہلے اس کو نہ تو آپ جانتے تھے اور نہ ہی آپ سے پہلے کی قومیں اس کو جانتی تھی۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کو غیب یعنی کہ آپ کو غیب کا علم نہیں دیا گیا تھا، بلکہ غیب کی جو خبریں ہوتی تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کرتا اور اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا، بلکہ اور غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا تھا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر غیب کو اپنے لیے خاص کیا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر کے یہ بتلا دیا کہ غیب صرف اللہ کے لیے خاص ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات اور حالات آئے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں تھا، غیب کا علم نہیں تھا۔ بہت ایسے مقامات پر ایسے حالات آئے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار کیا۔ بہت سے ایسے جگہوں پر جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگایا گیا تھا، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اللہ کی طرف سے وحی آنے کا انتظار کیا، اور جب اللہ نے وحی کی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ اسی طریقے سے جب صحابہ کرام کو دھوکہ دے کر کچھ منافقین نے بلایا اور انہیں شہید کر دیا، اس وقت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان جاتے کہ یہ لوگ دھوکہ دے کر انہیں بلا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس جگہ نہیں بھیجتے۔ اور اسی طریقے سے بہت سے ایسے حالات پیش آئے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں دیا تھا، بلکہ کچھ ایسے مقامات پر بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص چیزوں کے بارے میں بتا دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کو خاص کر اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر رکھا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ غیب نہیں ہے۔ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے، اللہ ہی تبارک و تعالیٰ غیب کے تمام چیزوں کو جاننے والا اور اس پر قادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی چیزوں کا علم دیا گیا تھا، بہت زیادہ علم دیا گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا تھا، جیسا کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں بنایا گیا تھا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غیب کو خاص رکھیں، اس کے علاوہ غیب کو کسی اور کے لیے خاص نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کو صرف اللہ اور ان کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح علم عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔